بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حسن القرآن اکیڈمی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم الحمدللہ پہلا سبق تجویدی اصطلاحات کی تشریح سیکھیں گے۔ پہلا سبق یہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے وائٹ بورڈ پہ جو لکھا ہوا ہے تجویدی اصطلاحات کی تشریح۔ اب تجویدی اصطلاحات کس کو کہتے ہیں کہ جو بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اب آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ آج پہلے سبق میں سکھایا جائے گا کہ اس کی اصطلاحات کی تشریح کس طرح ہے۔ اب سب سے پہلا جو ہے وہ تجوید ہے۔ تجوید کا کیا مطلب ہے؟ تجوید کا یہ مطلب ہے کہ صحیح لفظ کو صحیح ادا کرنا، تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، صاف ادا کرنا، صاف ستھرا تلفظ کے ساتھ اس میں حسن پیدا کرنا، اس کو تجوید کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے مخرج۔ مخرج کا مطلب یہ ہے کہ حروف کے ادا ہونے کی جگہ، جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے الف با تا ثا، الف با با تا، یہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اس کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ جہاں سے، جیسے الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، با کہاں سے ادا ہوتا ہے، تا کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو یہ وہیں سے جہاں سے حروف ادا ہوتا ہے اس نکلنے کی جگہ کو، حرف کے ادا ہونے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ نمبر 3 صفات۔ اب صفات کس کو کہتے ہیں؟ صفات کا یہ معنی ہے کہ ادا ہوتے وقت جو حروف کی حالت ہوتی ہے اس کو صفات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں اس لیے سیکھنا ضروری ہیں کہ جب بھی ہم نورانی قاعدہ شروع کریں گے، الف سے لے کر یا تک تمام حروف جب پڑھیں گے تو اس کے ہمیں مخرج سیکھنے ہوں گے کہ یہ مخرج کیسے ہے، الف کہاں سے ادا ہوا، با کہاں سے ادا ہوا، اس کے کچھ نام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادا ہونے جہاں سے ادا ہوتے ہیں اس کے کچھ نام ہوتے ہیں۔ جب وہ نام کا آپ کو تشریح ہی نہیں پتہ، معنی ہی نہیں پتہ، تو آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اس کو تجوید کے اصطلاحات کی جو تشریح ہے اس کو توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ اپنی کاپی پہ ایک پنسل اور کاپی رکھیں، پین، اور اس کے ساتھ اپنی کاپی پہ اس کو نوٹ کر لیں یا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ اس کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، سیکھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو، اگلی کلاس میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، صفات ادا ہوتے وقت حروف کی حالت جو ہوتی ہے، جب ادا ہوتا ہے کوئی بھی حروف، جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق، جب میں پڑھ رہا ہوں اس کے ادا ہوتے وقت جو حالت ہوتی ہے اس کو صفات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 4 پہ استعاذہ۔ اب آپ کو استعاذہ کا معلوم ہی نہیں ہے تو آپ پہلی تختی کیسے سیکھیں گے؟ اب آپ کو میں بولتا ہوں کہ استعاذہ پڑھیں آپ، تو آپ کو معلوم ہی نہیں استعاذہ کسے کہتے ہیں۔ استعاذہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے تسمیہ۔ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ سوالات ہیں، اس لیے کہ یہ آپ سیکھیں گے تب آپ کو دوسری تختیاں سمجھ میں آئیں گی، حروف کے مخارج کا پتہ چلے گا، کون سا مخارج کہاں سے ادا ہوتا ہے، جب آپ اس کی جو ہے تشریح سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جوف دہن۔ اب جوف دہن آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ جوف دہن کہتے ہیں منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے، جو منہ کا اندر خالی حصہ ہے اس کو جوف دہن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مخرج منہ کے اندر خالی حصے سے جو حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جوف دہن کہتے ہیں۔ اور جوف دہن کا معنی کیا ہے؟ منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس کو جوف دہن کہتے ہیں۔ آج کے سبق نمبر 1 میں اتنا ہی سبق کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں مزید کچھ اس طرح کی اہم اصطلاحات کی تشریح سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔